زندگی میں مالی تحفظ یعنی فائنینشیل سیکیورٹی یہ تو ہم سب کی ضرورت ہے نا؟ لیکن ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا روایتی یعنی کنونشنل انشورنس کا نظام شرعیہ کے اصولوں پر پورا اترتا ہے؟ آج اس جائزے میں ہم اس مدعے کی گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے مقابلے میں تکافل جو کہ اسلامی متبادل ہے کیسے کام کرتا ہے۔ چلیے فیکٹس اور شرعیہ پرنسپلز کی روشنی میں ان حقائق کو سمجھتے ہیں۔ ایک بہت عام غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ شاید اسلام انشورنس کے بنیادی کانسیپٹ کے ہی خلاف ہے، لیکن سچائی اس کے بالکل الٹ ہے۔ مشکل وقت میں کسی کی مدد کرنا، فائنینشیل سہارا دینا، یہ تو بالکل ایک اسلامی اور بہترین عمل ہے۔ تو پھر آخر مسئلہ کہاں آتا ہے؟ اصل مسئلہ اس نوبل مقصد کو نظام میں ڈھالنے کے طریقے یعنی کنونشنل انشورنس کی جو پریکٹیکل ایگزیکیوشن ہے وہاں شروع ہوتا ہے۔ تو اس جائزے کا سلسلہ کچھ اس طرح چلے گا۔ پہلے ہم کنونشنل انشورنس اور شرعیہ کے حوالے سے بات کریں گے، پھر میسر، قمار اور ربا جیسے عناصر کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم تکافل کے بارے میں جانیں گے اور آخر میں وقف کے بنیادی کردار پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کنونشنل انشورنس کو شرعیہ کی روشنی میں۔ اگر ہم ڈائریکٹلی بات کریں تو روایتی انشورنس کا نظام شریعت میں قطعاً منع ہے۔ کیوں؟ اس کی 3 ٹھوس بنیادی وجوہات ہیں: میسر، قمار اور ربا۔ یہ وہ 3 بڑی خامیاں ہیں جو اس پورے سسٹم کو شریعت کی نظر میں باطل کر دیتی ہیں، بھلے ہی اس کا بظاہر مقصد کسی ضرورت مند کی مدد کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ آئیے ان تینوں کو ایک ایک کر کے تھرلی سمجھتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہمارے پہلے مسئلے کی طرف، جو ہے میسر، جسے ہم عام زبان میں جوا یا گیمبلنگ کہتے ہیں۔ اسلامک فائنانس میں میسر کی موجودگی کسی بھی لین دین کو فوراً ناجائز کر دیتی ہے۔ لیکن ذہن میں سوال آتا ہے کہ انشورنس میں جوا بنتا کیسے ہے؟ اصل میں میسر 2 الگ الگ عناصر یعنی ایلیمنٹس کا مجموعہ ہے: خطر اور غرار۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں انشورنس کے معاملے میں کہاں اور کیسے پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں خطر کی، یعنی رسک۔ خطر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دونوں طرف سے پیسہ شامل ہو اور منافع کسی بالکل غیر یقینی واقعے پر ڈیپینڈ کرتا ہو۔ سوچئے، ایک چھوٹی سی پریمیم اس امید پر ادا کی جاتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا تو اچانک ایک بہت بڑی رقم مل جائے گی۔ یہ جو اندھے رسک لینے کا عمل ہے نا، اسے شرعیہ میں خطر کہا جاتا ہے۔ اور میسر کا دوسرا حصہ ہے غرار۔ غرار کا مطلب ہے شدید غیر یقینی صورتحال یا ایکسٹریم انسرٹنٹی۔ یہ اس وقت وجود میں آتا ہے جب دونوں پارٹیز اندھیرے میں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، اگر حادثہ نہ ہو تو دی ہوئی پریمیم بالکل ضائع ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف اگر کلیمز اچانک جمع شدہ پریمیم سے بڑھ جائیں تو کمپنی سیدھا نقصان میں چلی جاتی ہے۔ ایسی ایکسٹریم قسم کی انسرٹنٹی شرعیہ کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آتے ہیں دوسرے بڑے مسئلے کی طرف، جو ہے قمار۔ قمار یہ ایک ایسی ٹرانزیکشن ہوتی ہے جہاں ایک پارٹی کا منافع اسٹرکٹلی دوسری پارٹی کے مالی نقصان پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ کنونشنل ماڈل کا ایک زیرو سم گیم ہے۔ اگر ہم اس کا موازنہ مشارکہ سے کریں، جہاں دونوں پارٹیز پروفٹ اور لاس فیئر طریقے سے شیئر کرتی ہیں، تو قمار کا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ قمار میں ایک پارٹی کا فائدہ دوسرے کی بدقسمتی سے جڑا ہوتا ہے، جو کہ ایک طرح کا بالواسطہ استحصال یعنی ایکسپلائٹیشن ہے۔ اور اب تیسرا اور آخری مسئلہ، ربا ان انشورنس۔ ربا یعنی سیدھا سود۔ دیکھیے، کنونشنل انشورنس کمپنیز کا مسئلہ صرف پریمیم اکٹھا کرنے تک محدود نہیں رہتا۔ اصل کہانی تو وہاں شروع ہوتی ہے جب یہ کمپنیز ان بڑے پریمیم پولز کو گرو کرنے کے لیے فکسڈ انٹرسٹ لینڈنگ، بوروئنگ اور سودی بانڈز میں انویسٹمنٹس کرتی ہیں۔ یعنی پورا سرمایہ ایسی جگہ لگ رہا ہوتا ہے جہاں ربا ڈائریکٹلی شامل ہو، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، شرعیہ میں ربا کی حرمت بالکل قطعی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اب ان تینوں مسائل یعنی میسر، قمار اور ربا کو گہرائی سے سمجھنے کے بعد ذہن میں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے۔ اگر روایتی انشورنس پوری طرح منع ہے تو آخر مالی تحفظ یعنی فائنینشیل سیکیورٹی کیسے حاصل کی جائے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اسی سوال کا جواب ہے تکافل، جو کہ ایک شرعیہ کمپلائنٹ متبادل ہے۔ جب ہم ان دونوں سسٹمز کا آمنے سامنے موازنہ کرتے ہیں تو واقعی زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔
کنونشنل سسٹم منافع کمانے کے لیے بیسکلی رسک کو ٹرانسفر کرتا ہے جو نیچر میں انہیرنٹلی اسپیکولیٹو ہے. لیکن اس کے برعکس تکافل کا نظام تعاون یعنی میوچل کوآپریشن اور تبرع یعنی ڈونیشن پر مبنی ہے. یہاں اسینشلی ایک دوسرے کی مدد کے لیے رقم عطیہ کی جاتی ہے تاکہ مصیبت کے وقت سب مل کر ایک دوسرے کو گارنٹی اور تحفظ فراہم کر سکیں. آئیے اب اس کے اسٹرکچرل انجن کو سمجھتے ہیں، یعنی وقف کا کردار. تکافل کا یہ خوبصورت اور نوبل کانسیپٹ وقف کے انجن پر چلتا ہے. اس کا طریقہ کار واقعی بہت انٹرسٹنگ ہے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے انویسٹرز مل کر ایک تکافل کمپنی بناتے ہیں. پھر اس سسٹم کے اندر ایک وقف قائم کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو بھی پارٹیسپنٹس ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ تبرع یعنی عطیے کے طور پر اس وقف فنڈ میں جمع کرواتے ہیں. اس خوبصورت ارینجمنٹ سے پیسہ میسر اور قمار کی آلودگی سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، اور آخر میں یہ سرمایہ صرف اور صرف حلال کاروبار میں انویسٹ کیا جاتا ہے تاکہ ربا کا کوئی عنصر نہ بچے اور ضرورت مندوں کی بہترین مدد ہو سکے. اور اگر عملی اطلاق یعنی پریکٹیکل ایپلیکیشنز کی بات کریں تو تکافل ماڈرن ضروریات میں کسی بھی طرح کنونشنل انشورنس سے پیچھے نہیں ہے. مکانات، مساجد، گاڑیاں، امپورٹ ایکسپورٹ کا سامان، قیمتی اشیاء اور یہاں تک کہ صحت اور لائف کوریج، یہ سب کچھ وقف اور تبرع کے اصولوں پر سکسیسفلی مل رہا ہے. ہر عام ضرورت کو تکافل بالکل حلال اور شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے پورا کرتا ہے. تو ان تمام فیکٹس اور شریعہ اصولوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ میسر، قمار اور ربا سے پاک یہ نظام صرف ایک مذہبی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ہائیلی ٹرانسپیرنٹ عالمی اکنامک سٹرکچر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ سچ میں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے. کیا تکافل کا جس تیزی سے مقبول ہونا شروع ہوا ہے وہ گلوبل ایتھیکل فائنانس کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے گا؟ اس گہرے سوال کے ساتھ اس جائزے میں آج کے لیے بس اتنا ہی.